Islamic or information. جو 7 باتیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، ان میں سے پہلی چیز ہے بعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا۔ یہ بڑا ایک اہم عمل ہے اور اس پر بھی اللہ پاک نے مسلمان کے لیے اجر رکھا ہے۔ اگر مسلمان بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا رشتہ دار نہ ہو، کتنا اجر ہے؟ فرمایا کہ جو مسلمان کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک محل متعین کر دیتے ہیں کہ یہ محل اس بیمار پرسی بیمار کی عیادت کرنے والے کے لیے ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث اس میں آتا ہے اذا عاد الرجل مریضا فی اللہ، جو آدمی کسی مسلمان کسی بیمار کی عیادت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے، مشى معه 70,000 ملک یستغفرون له، تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے چلتے ہیں۔ وہ بیمار پرسی کی نیت سے جا رہا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہوئے۔ اور جب یہ بیمار پرسی کی نیت سے نکلتا ہے کان یخوض فی الرحمۃ، تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر سے گھر سے نکلا، اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، حتی اذا داخل علیہ، یہاں تک کہ جب وہ اس بیمار کے پاس پہنچتا ہے، غرق فیہا، تو وہ چاروں طرف سے اللہ کی رحمت میں گر چکا ہوتا ہے۔ اور یہ کتنا اہم عمل ہے، بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جانا۔ اور یہاں بعض اوقات آپس میں دلوں میں کوئی انقباض ہوتا ہے، دل اور مزاج ملتے نہیں ہیں، آپس میں کچھ تناؤ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ اگر اس صورت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو دگنا اجر ملے گا، ایک تو عیادت کا، اور دوسرا باوجود دلی تنگی کے، دل نہ چاہنے کے، ہمدردی کی غرض سے جانا، اس پر اللہ کی طرف سے الگ سے اجر ملے گا۔ یہ ہے بیمار پرسی اور کسی مریض کی عیادت کرنے کا اجر۔ اللہ پاک ہم سب کو مریض کی، اپنے مسلمان مریضوں کی عیادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ البتہ عیادت اس نیت سے ہوتی ہے، اس غرض سے ہوتی ہے کہ بیمار کو تسلی دی جائے، اس مریض کو حوصلہ دیا جائے، اور وہاں جا کر یہ دعا پڑھی جائے، لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، یعنی پریشانی کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری آپ کی گناہوں سے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ اور گناہوں سے پاک صاف ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور مریض کو اس پر کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے۔ حالت بیماری میں مریض کی دعا قبول ہوتی ہے، تو مریض سے جا کر دعا بھی کروا لینی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عیادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ البتہ ایک ادب جو ہے اس کا خیال رکھا جائے، بلکہ کچھ آداب ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، بیمار کے آرام کے وقت کا خیال کرتے ہوئے جانا چاہیے، ایسے وقت میں نہ جائیں جب وہ آرام کر رہا ہو، پہلے سے معلوم کر کے جائیں۔ نمبر 2، وہاں جا کر زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عیادت وہی بہتر ہے جو عیادت جو ہو وہ تھوڑے وقت میں ہو، زیادہ نہ ہو کہ اس سے وہ آپ سے تنگ آ جائے۔ اس پر ایک واقعہ، ایک بزرگ ہیں غالباً مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ، بیمار ہو گئے تو ایک آدمی بیمار پرس ان کی عیادت کے لیے آیا اور آ کر بیٹھ ہی گیا، حتیٰ کہ حضرت جو ہے اس سے تنگ ہونے لگے۔ ان کے آرام کا ارادہ ہوگا، چونکہ بیمار پرسی کے لیے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ، چونکہ تعلق واسطہ زیادہ ہوتا ہے تو ملنے ملانے والے کی کثیر ایک تعداد ہوتی ہے، تو
آنے والوں کا رش اور ہجوم ہوتا ہے. تو اس کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے. کوئی عالم ہے, کوئی بڑا اللہ والا ہے, کوئی ایسا بڑا ہے تو اس کا خیال کر کے اس کا ٹائم ٹیبل معلوم کر کے اجازت سے جانا چاہیے. پھر جب وہ بیٹھ گئے تو لوگ اور عیادت کر کے اٹھتے جا رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت نے اشارتاً فرمایا کہ کچھ لوگ جاتے ہیں عیادت کے لیے اور وہاں جا کر بیٹھ ہی جاتے ہیں, جس سے مریض تنگ ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا حضرت آپ فرمائیں تو میں دروازہ بند نہ کر دوں تاکہ کوئی نہ آ سکے. آپ نے فرمایا ہاں دروازہ بند کر دو لیکن باہر سے جا کے. تو اشارہ تھا کہ آپ بھی چلے جاؤ یہاں سے. تو اس لیے زیادہ دیر وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے. Islamic or information.